ویلنٹائن ڈے یا یوم عاشقی جس کو کہیں گے عام زبان میں، یا لورس ڈے جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں، میں اس کو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جو سال بھر محبت نہیں کرتے نا، تو وہ ایک دن مناتے محبت کے لیے، مدرز ڈے، فادرز ڈے، سسٹرز ڈے، بردرز ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، ہاں تو ویلنٹائن ڈے اس میں، چلڈرنز ڈے، کہ تو یہ سال بھر نہیں مناتے ہیں نا، تو ایک دن کم از کم جس کو بولتے ہیں نا وہ عقیدتاً ایک پیش کر دینا، خراج عقیدت جس کو بولتے ہیں نا، وہ پیش کر دینے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت میں یا مسلمان کا منانا، کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہونا، تمام کی تمام چیزیں حرام ہے، تمام کی تمام حرام ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے پیچھے جو حقیقت آتی ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رومیوں میں ایک عمل تھا جو تیسری صدی میں ایک عمل تھا، مطلب آج سے 1700 سال پہلے ہم عام زبان میں کہیں گے، ان کے پاس جب رومی حکومت ابھی عیسائی نہیں بنی تھی، یہ رومن امپائر تھا، رومن امپائر نے جب کرسچینٹی کو قبول کیا، اختیار کیا، تو بیزنٹین امپائر کہلایا، اس کے بعد بیزنطینی امپائر۔ تو جب وہ رومی حکومت تھی تو 1700 سال پہلے ان کے پاس ایک طریقہ تھا کہ فروری کے بیچ میں، جو کہ ان کے پاس سرد ہوتا تھا معاملہ اور فصلیں آ جاتی تھی، تو 15 فروری کو، مطلب فروری کا مڈل جو ہوتا 15 فروری کو وہ ایک دن مناتے، اور اس کو کہتے ہیں اسپریچول لو ڈے ہوتا تھا، کہ اپنے معبودوں سے، خداؤں سے روحانی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے۔ تو یہ ایک بتایا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کلاؤڈیس ٹو بول کر ایک بادشاہ گزرا ہے، یونانی ایک بادشاہ تھا، اس کا نام کلاؤڈیس تھا، دویتی جس کو بولیں گے، سیکنڈ نمبر کا تھا وہ، 270 یا اس کے آس پاس جو ہے وہ جو ہے سی ای جس کو بولیں کرسچن ایرا میں جو رہا، عیسوی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے دور میں یہ ہوا کہ ابھی جو ہے عیسائی تبلیغ وہاں شروع ہوئی تھی، اور ایک سینٹ جس کو کہا جاتا ہے کیتھولک، ایک شخص تھا عیسائی جو روم پہنچا اور اس نے وہاں جو ہے چھپ کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ اسی دوران یہ ہوا کہ کلاؤڈیس نے ایک حکم پاس کیا، ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان جو فوج میں جاتا ہے شادی نہیں کرے گا۔ کیوں شادی نہیں کرے گا؟ اس لیے اگر تم فوج میں جا کر شادی کر کے جاؤ گے تو پھر تمہارا مائنڈ ڈسٹریکٹ رہیں گا، مطلب تم بار بار بیوی کی یاد آئیں گی تو جنگ برابر نہیں لڑو گے، تو واپس آتے رہو گے۔ تو اس نے کہا شادی نہیں کرے گا، ٹھیک، پروسٹیوشن کو عام کر دیا لیکن میرج نہیں تھا ان کے پاس الاؤڈ، ٹھیک، تو کہا کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ ویلنٹائن جو کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت مجھے نہیں پتا کچھ بھی، ہسٹوریکلی فگرس نہیں ہے۔ تو یہ ویلنٹائن جو شخص روم میں رہتا تھا، اس نے کیا کیا، چھپ کے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ جیسا فوجی آتا تو کسی ایک سے رشتہ جما دیتا، شادی کر دیتا، کوئی آتا شادی کر دیتا۔ جب یہ بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا تو بادشاہ نے اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیا اور سزائے موت سنا دی اس کو، کہ اس نے بادشاہ کے خلاف کام کیا نا۔ اسی دوران ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ویلنٹائن جیل میں گئے تو وہ عیسائی تھے، حالانکہ عیسائی میں رہبانیت شادی نہیں کر سکتے، ان کو محبت ہوگی جیلر کی بیٹی سے، ٹھیک، وہ اس پہ عاشق ہو گئے، ان کی محبت چلی، اب لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ویلنٹائن اگر تم مطلب یہ چیز سے توبہ کر لیتے ہو، آئندہ یہ چیز نہ کرو گے، اس کا اقرار کرتے ہو اور عیسائیت کو چھوڑ دیتے ہو، تو میں تم کو جو ہے اپنا خاص داماد بنا لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور تم جو ہے یہ کر لو۔ تو انہوں نے اس کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کو 270 مطلب بتایا تھا عیسوی میں اس شخص کو، ویلنٹائن کو، ہسٹوریکل تو نہیں لیکن بتایا جاتا ہے، ایکسیکیوٹ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ جس دن وہ مرا تو اتفاق سے وہ 14 فروری کی رات تھی، مطلب 15 شروع ہو چکی تھی۔ تو ویسے بھی رومی پہلے سے اس دن کو کیا مناتے تھے، اس دن کو یوم محبت تھا، وہ تھا اسپریچول لو، روحانی محبت اپنے معبودوں سے۔ اس کے بعد جب رومی حکومت بیزنطینی حکومت کہلائی، مطلب جب انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا، عیسائی بن گئے، تو تب انہوں نے کیا کیا معلوم اس کو، کہ اس دن کو چونکہ وہ پہلے سے بھی ایک دن تھا محبت کا اس دن، تو کہا یہ سینٹ لو ڈے، مطلب اپنے کیا بولیں گے ولیوں سے محبت کا دن انہوں نے بنا دیا اس 15 کو۔ پہلے سے تھا وہ معبودوں سے محبت کا دن، پھر بنایا اس کو ولیوں سے محبت کا دن۔ اس کے بعد کے ادوار میں یہ ہوتا کہ وہ رومی لوگ اس دن جو 15 ہوتا، اس دن چٹھیاں ڈالتے، مطلب مرد آتے، لڑکیاں آتی، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ان کی شادی ہو، اور وہ چٹھیاں ڈالتے۔ اب ادھر کا مرد آ کے چٹھیاں اٹھاتا، جس عورت کا نام نکلا وہ عورت اس کے ساتھ 1 سال رہتی، شادی 1 سال بعد ہوں گی، مطلب اگلی فروری کو 15 کو ہوں گی، معاف کرنا 14 کو ہوں گی، اگلی جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے معاف کرنا 14 کو ہوتا ہے، اگلی 14 کو ہوں گا، تو 14 کو جو ہے، اور وہ فروری کا 20 14 کو ہی آتا ہے، 15 کو نہیں آتا، معاف کرنا، ٹھیک۔ تو 14 کو جو ہے اگلی 14 جب آئیں گی تو اس 14 کو وہ کیا کریں گے، پھر چاہے تو شادی کریں گے، مطلب 1 سال ایک دوسرے کو آزما لیں گے وہ کہ ہم ساتھ رہ سکتے نہیں رہ سکتے، کیا معاملہ ہے، پھر اگلے 1 سال بعد وہ طے کریں گے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے، 1 سال تک وہ ساتھ رہ سکتے۔ جب کرسچینٹی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہائی پھیل رہی ہے، کہ تو عیسائیت میں بھی ایسے تو الاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی زنا کرے شادی 1 سال بعد ہوں گی، تو انہوں نے اس کو منع کر دیا، بین کر دیا۔ تو کرسچینٹی نے، چرچ نے اس کو بین کر دیا۔
تو یہ بین رہا. پھر 17ویں صدی میں یورپ میں جاگنا شروع ہوا, جب کچھ کتابیں لکھی گئی, ویلنٹائن کارڈ بانٹنا شروع ہوئے, اور 14 کو ہوا. تو 17ویں صدی سے پھر اور 18ویں صدی آتے آتے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یا چیزوں کو فروخت کرنے والا دن بن گیا, بوم ہو گیا. یہ مارکیٹ سب سے بڑا, لوگ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, تحفے تحائف. پھر یہ نکل کے آ گیا محبت کا دن کہلایا, محبت کا دن. ٹھیک ہے, محبت کے دن کیا, ماں سے محبت کا اظہار کرو, اس لیے کہ ویلنٹائن ایک اچھا شخص تھا, شادیاں کرا. بیوی سے محبت کا اظہار کرو, بیٹے سے محبت کا اظہار کرے باپ, بہنوں سے محبت کا اظہار کرے بھائی. تو یوم محبت بن گیا. اب یوم محبت سے ہٹ کر 21ویں صدی میں یہ یوم عاشقی بن گیا. محبت ایک الگ چیز ہوتی, ماں باپ سے محبت ہوتی, بہن. اب یوم عاشقی ہے, مطلب عاشقی مطلب جو دو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے اس دن اپنے آپ کو بتاتے ہیں, پرپوز کرتے ہیں, ساتھ رہنے کرتے ہیں, اور ایک لال گلاب لے جا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب سمجھ رہے نا بات. تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے. ون ڈے لو جو ہوتا ہے یہ 14 کو ہوتا ہے, اور پورے دنیا میں عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں, تو اس کو یوم عاشقی منایا جاتا ہے. یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں. اسلام محبت کے اس طریقے کے خلاف ہے. اسلام میں محبت کی حقیقت ہے, اس لیے کہ محبت انسانی فطرت ہے. محبت انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے, اور اسلام جذبات کی بڑی قدر کرتا ہے, اور محبت کی حقیقت ہے اسلام میں. ٹھیک, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبت کی کیسی حقیقت ہے اسلام میں, اور اسلام نے اس کو قبول کیا اس محبت کو, لیکن محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ مغیث رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے, اور ان کا نکاح نہیں, غلام بہرحال نکاح نہیں, یہ بریرہ کے ساتھ رہتے, مطلب ان کی بیوی بریرہ تھی. ٹھیک, ہوا یہ کہ بریرہ کو جو ہے آزاد کر دیا ان کے مالک نے. جب وہ آزاد ہوئی تو اب ان کو اختیار تھا کہ مغیث کے ساتھ کنٹینیو کرے ریلیشن یا ختم کر دے. تو بریرہ نے کیا کہ چونکہ وہ آزاد تھی, مغیث غلام تھے رضی اللہ عنہ, تو کہا میں تم کو چھوڑتی ہوں. اب مغیث اتنے سالوں تک بریرہ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد ہے. وہ سڑکوں پر روتے گھوم رہے تھے, اور ان کے آنسو جا رہے تھے, جیسے ان کی داڑھی آنسو سے تر تھی کہ اب بریرہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی. اس نے انکار کر دیا, میرا کوئی تو ہے جو بریرہ کو میرے پاس لا دے. یہ بات کسی نے جا کے اللہ کے رسول, مغیث اتنے پریشان ہیں بریرہ کے محبت میں, ظاہر سے تو ساتھ ہے اتنے زمانے, لیکن اب بریرہ آزاد ہے اور اختیار ہے آزاد عورت کو کہ غلام کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں یا چھوڑ دیں, اور بریرہ نے چھوڑ دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغیث رضی اللہ عنہ کی طرف سے بریرہ کے پاس گئے اور کہا بریرہ تو مغیث کے ساتھ واپس کنٹینیو کیوں نہیں رہتی ہو, مطلب. تو بریرہ نے کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو ریلیشن, حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا میرا مشورہ ہے. تو کہا مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرنے والی, حکم ہے تو میں رہ لوں گی. تو کہا حکم تو نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے کہ تم آزاد ہو. اور بریرہ نے اس کا انکار کر دیا, اور مغیث کئی زمانے تک روتے رہے. لیکن مغیث یقیناً پاگل نہیں تھے کہ بریرہ نہ ملے تو خودکشی کر لے, لیکن محبت اسلام نے اس محبت کو قبول کیا. خود رسول اللہ وسیلہ بن کر گئے. ٹھیک ہے, لیکن ہرگز اس کا مطلب ہی نہیں دو لوگ عشق کر رہے اور آپ جا کے وسیلے بنیں گے, یہاں وہ نہیں. یہ پہلے سے ساتھ تھے, یہ غلامی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. آزادی کے بعد چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے غلاموں کا, سمجھ رہے ہیں آپ, اس وجہ سے مسئلہ تھا یہ. جیسا کہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ایک میاں اور ایک بیوی تھی, غلط طلاق ہو گئی, اب دونوں ملنا چاہ رہے تو ظاہر سے محبت تو باقی تھی نا دونوں, ایک طلاق ہوئی, شرعی طلاق ہوئی, ملنا چاہ رہے تو ملا دے, کوئی ضد نہ کرے بیچ میں, یہ سب ہو سکتا ہے. یہ بالکل وہ تھا. ٹھیک, تو بہرحال آپ نے ان کو ملا دیا. تو اسلام صحیح محبت کے خلاف نہیں, محبت تو اسلام میں ہے, یہ فطرت ہے, اسلام فطرت کو, اور اسلام فطری دین ہے, قبول کرتا ہے. لیکن یہ یوم عاشقی ایک دن کی محبت, اس کے بعد تو دکھتے بھی نہیں سال بھر, یا ایک سال کے بعد دیکھیے جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, اگلے سال پھر نئی لڑکی اور نئے لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے, کیوں؟ وہ ایک سال بھی نہیں جمتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیے یہ ایک عجیب چیز ہے, اور پتہ نہیں ہے کیا اس کا معاملہ ہے. اور جب ہم کالج میں تھے تو بڑا کیا ہوتا, نوجوان کچھ بھی کہیں دماغ لڑاتے, ہم دماغ لڑایا کرتے تھے. دیکھو 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے, اور 14 نومبر چلڈرنس ڈے, دونوں میں کتنے مہینے کا ڈفرینس ہے دیکھو آپ گنو, ایگزیکٹلی 9 months. 14 فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر. تو یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے اور 14 نومبر کو چلڈرنس ڈے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ طے شدہ نہیں ہوگا, غلطی سے ہو گیا ایسا, کوئنسیڈنس ہوگا کہ دو چیزیں ایسے انڈیا میں ہو گئی ایک ساتھ کی 14 کو یہ اور چلڈرنس ڈے. مطلب دیکھیے نا کہ کوئی غلط کاری کرے تو 40 برابر 9 months کے اندر اس کو کہیں نہ کہ 8-9 months میں اس کو. بہرحال خیر, تو یہ سب جو ہے فحاشی ہے, برائی ہے, اور اس سے کلچر اور سماج برباد ہو رہے ہیں. اگر انڈین کلچر خاص طور سے یہاں میرج کا بہت زبردست سسٹم ہے. یہاں کا ہندو بھی میرج کرتا ہے, بدھ بھی میرج کرتا ہے, سکھ بھی میرج کرتا ہے, اور جو ہے جین بھی کرتا ہے, مسلمان بھی کرتا ہے, عیسائی بھی کرتا ہے. ایک سسٹم ہے انٹیکٹ ان کے پاس میرج کا. یہ ویلنٹائن ڈے اس میرج کے سسٹم کو اور
محبت کی حقیقت کو ختم کر کے ایک ایسی محبت لوگوں میں لا رہا ہے جو محبت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں لسٹ، اس کو بولتے ہیں، جس کو کہیں گے ہوس بولتے ہیں اس کو. تو وہ ہوس کی طرف ہے. تو یہ ویلنٹائن ڈے جو آپ منایا جا رہا ہے، حقیقی محبت نہیں، ہوس ہے. حقیقی محبوب تو وہ ہوتا ہے انسان کا کہ دنیا اور آخرت کی سوچے انسان، کہ ایسا انسان سے وہ جڑے کہ دنیا بھی ساتھ گزارے اور مرنے کے بعد وہاں بھی وہ ہے نا. لیکن یہ تو ہوس ہے کہ ایک 14 کو آپ 2 لوگ ساتھ ہیں، اگلے 14 کو دونوں الگ 2 لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر اگلی 14 کو اور 2 لوگوں کے ساتھ ہے. بھائی کیا ہے، ہر سال ہماری محبت ریوائیو ہوتی ہے، جیسا لائسنس ریوائیو ہوتا ہے، ابھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ. تو یہ یوم عاشقی ہے، یوم محبت بولنا اس کو درست نہیں ہے. یہ عاشقوں کا دن ہے. تو یہ شریعت میں ایسی عاشقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ عشق محبت کا ایک اونچا درجہ اسلام میں آتا ہے. اس لیے کہ محبت کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں. الفت ہے، محبت ہے، عشق ہے، ودود ہے، اور کئی مطلب بہت الفاظ ہیں. مور دین میں سمجھتا ہوں 40-50 ورڈز یوز ہوتے ہیں عربی میں جو محبت کو ڈسکرائب کرنے کے، الگ الگ محبت. انسیت ہے، انسیہ، ٹھیک. تو یہ سب محبت کے لیے الگ الگ محبت کی کیفیتوں کو. تو عشق جو ہوتا ہے نا، ایک محبت کا اونچا درجہ ہے. یہ بھی یاد رکھیے، اس کو بھی اسلام مانتا ہے اس چیز کو، ٹھیک. لیکن وہ ڈائریکشن رائٹ ہو، اس کا صحیح اس میں ہو، نہ کہ اس طرح. تو 14 کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے یہ شریعتاً غلط ہے. اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حرام کاری ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. آپ کو کہ نہیں میں یوں ہی اپنے بیوی سے ہی محبت کا اظہار کروں، تو اس دن کا انتخاب کر کے اظہار کرنا یہ بھی حرام ہوگا. اس لیے کہ یہ دن کس نے آپ کو، شریعت نے دیا 14 فروری یہ محبت کا دن ہے؟ نہیں، شریعت نے صرف 2 عیدیں دیں، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں دیا. تو لہٰذا آپ بیوی سے روز اظہار کیجئے نا، اس میں کیا ممانعت ہے کیا؟ روز کیجئے نا، ایک دن آپ طے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ رسمی طور سے بھی نہیں آپ سب کرتے تو میں کر لوں، تو بھی شریعت اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس میں پارٹ لینا، اس میں حصہ لینا، ان تمام رسومات میں جانا، یا نہیں صرف گلاب میں دے رہا ہوں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو وہ اس حدیث کے تحت آئے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تو وہ قیامت دن مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا کہ اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک. اب جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی نئی چیز کی داخل کرنے کی. تو لہٰذا کسی بھی طرح سے اس دن کو منانا شریعتاً درست نہیں ہوگا، یہ حرام کاری میں آئے گا. نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ وہ ان ایسے تہوارات سے، رسومات سے، چاہے وہ 14 ہو یا کوئی اور دن ہو، یاد رکھیں یہ تمام شریعتاً غلط ہے، درست نہیں ہے. ان میں پارٹ لینا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی کی موت کے دن آپ کوئی چیز کرے سیلیبریٹ، یہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور مختلف اس میں خرافات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم سے ہم اس کے اندر نہ ملوث ہو، نہ اس میں ہاتھ ڈالے، نہ کسی بھی قسم کا پارٹ اس میں دیں. آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا. ٹھیک. یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا. وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون. اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے. اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے. تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا. تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی. انبیاؤں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام. انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے. تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا. اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا. سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا. اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا. یاد رکھیں
اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا، یاد رکھیے، اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے، یاد رکھیے۔ انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا، وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز یاد رکھیے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے، اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر۔ جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر، ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا، جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے، ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے، اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیے۔ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے، اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی، ہے نا۔ سو پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ پڑھیا۔ تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوگا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوگا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی، امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھیے، اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ ویسے جمعہ کہتے ہیں، جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد، وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہو چکے، اس دن قیامت قائم ہو، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں، یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک۔ تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یا جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں۔ جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں، اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو، یاد رکھے، ہمیں دیا، اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا، اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے
جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے۔ سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے۔ لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، حدیث یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے۔ چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو، اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے، میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ لے لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ۔ چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو، کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے، اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے۔ ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، چونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے، جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والی، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی، سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہوئی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر کوئی
اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کی مخلوق. صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے. مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے. تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی. یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے. تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانو. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے. یاد رکھ. ٹھیک. تو اس میں پالے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں. یاد رکھیں. تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا. جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے جس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا. تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے. آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے،
کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد، آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے آئے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے، اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے۔ کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے ہیں۔ روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم، پہچان لیا لوگ۔ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن، جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ انہوں نے کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے،
اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واز کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا۔ نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں، نماز پھر سمجھ رہا۔ اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے، پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے ہی خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغ کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، کتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واضح نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے، جمعے کے دن آ گئے، سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے، ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا، کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔
آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے. اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا حدیث میں نا، جو جس سے دنیا محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ رہیں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں. جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے. اچھا، یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کی. اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی، جمعہ کو جاتی نہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے. میں مان رہا ہوں اس چیز، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو. کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے. دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی ہے. ہاں، بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لے. 1000 روپے کا کپڑا کہیں کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے. نہیں، آفرز لبھاتے ہیں. یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں اس فضیلت کو. مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں، ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے، کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے، یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ، کیا دیتے؟ خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول زمان عورتیں لاؤ تمہارا. لیکن میں آ سکتی کہ نہیں، تم آ نہیں سکتے اندر، تم سے فتنہ ہوتا. چلو نکلو ہیں. اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر. کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا. عورتوں کو چھیڑیں گے، فلاں کریں گے. اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے، سارے شریف لوگ مالس میں ہوتے، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے. اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں. کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالس میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے یو ایس جاری اکیلی چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا. اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے لے، ان کو ان کا حق دے دو. دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق اس میں آنا. تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر. اگر تم کہتے فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے. پھر عورت گھر سے نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا. یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے. اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا. ساری دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے. بہرحال چلو ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن، واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے ٹوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے. بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، یہ بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گی ہم کہاں پڑے نہیں ہیں، انتظام تو نہیں. آپ کے لیے ایکسیپشن، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے. انتظامیوں سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے. اچھا بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں. اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گا. استغفر اللہ، کیسی باتیں کرے. تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا. ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا،
ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز۔ تو تجھے معلوم ہی نہیں، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آگے۔ ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ۔ پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو جمعہ میں پیچھے مت رہو، ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک؟ تو لہٰذا خوب تیار ہو کر، جو حق ہے جمعے کا، نہا دھو کر آپ آئیں۔ اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واعظ و نصیحت، اور اپنے گناہوں پہ کوفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہے ان نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ۔ اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کم سے کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں۔ یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے۔ تو جو شخص خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے اگر جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں مسجد جانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے، پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے، خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر خوشبو لگا کے جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہوئے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیے، ٹھیک؟ اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا، وہ بھی رکھ دوں آپ کو۔ حالانکہ جمعے کی نماز، اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو عصر کے بعد ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ عظیم اس کی فضیلت ہے اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو۔ ایک صحابی آ رہے تھے، اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی، آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے پھر، اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پر جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پر جا، سمجھ رہا، جانے لگے گردنوں کے اوپر سے جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہوئے۔ تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف اور دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی، تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو، یاد رکھے جمعہ کے اندر کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2-4، پانچویں صف میں کوئی نہیں، ایک 2-2 اور آخری کی صف فل پوری، کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے۔ تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے، سب فل کرنے، یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گا، چونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسندیدہ نہیں۔ وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر، آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر، ٹھیک ہے؟ احتیاط کریں۔ دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا، صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائے گا مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا جائے، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا، اور ہو رہا ہے یہ، خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی۔ اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے۔ جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کس حد تک سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی،
جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی نا، اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی، تو کیا کھیلتے ہم؟ وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، ہاں، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی قالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے، ہاں، کوریدتے ہیں اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت تھی، تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا۔